میں نے یہ انداز دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی قبر میں اترے، اس کے چہرے کو قبلہ رخ کیا اور یہ دعا دی، تو میرے دل نے کہا کاش اس صاحب قبر کی جگہ پر میں ہو رہا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس مقام پر، اس جگہ میرے دل کے اندر فوراً یہ خیال آیا کاش اس عبداللہ کی جگہ میں فوت ہو گیا ہوتا اور اس قبر میں میں ہوتا اور مصطفیٰ علیہ السلام میری لحد میں اترتے اور اتر کر میرے چہرے کو ہاتھ تو لگا کر قبلہ رخی کر دیتے۔ یعنی آپ دیکھیں ان کا انداز دیکھیں، مرکز اور محور، مرکز اور محور، مرکز اور محور صرف ایک ہی ہستی تھی، ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ایک آقا کی ایک ایک ادا کا پاس رکھنا کوئی سیکھے تو اہل بیت اطہار سے سیکھے، صحابہ کرام سے سیکھے، ایک ایک ادا، حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آہٹوں کو جانتے تھے۔ اگر آقا کے اٹھتے قدم اٹھ رہے ہوتے تھے، اس کی آہٹ آتی تھی، پا لیتے تھے کہ آقا آ رہے ہیں۔ حضور کو تلاش کرنے کے لیے پوچھتے نہیں تھے، آقا کے حسین بدن سے اٹھتی ہوئی حسین خوشبو، آقا کا معطر پسینہ، اس سے جو خوشبو آتی تھی، اس خوشبو میں چل کر وہ مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے۔ حتیٰ کہ یہ تو حضور کی شان ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سواریوں کی آوازوں کو بھی جانتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ اونٹنیاں تھیں، 3 بڑی مشہور اونٹنیاں، قصوہ، ادبا اور ایک جدہ۔ بعد نے تو آخری 2 کے بارے میں لکھا یہ ایک ہی ہیں لیکن یہ الگ الگ۔ 9 ہجری کا یہ واقعہ ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام باہر کہیں تشریف فرما تھے، کہیں تشریف لے گئے تھے، تو پیچھے نماز کا وقت ہوا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، تکبیر ہو چکی ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکبیر کے بعد ہاتھ اٹھا رہے ہیں، کانوں تک ایسے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، کانوں تک ہاتھ پہنچے ہوئے ہیں، ابھی اللہ اکبر کہنا چاہتے تھے کہ اچانک ایک اونٹنی کی آواز سنی، ابھی یہاں ہاتھ یہاں پہنچے ہوئے ہیں، اللہ اکبر کہنے کے بجائے کہتے کہ کیا کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی جدہ کی آواز ہے یہ، اور ہاتھ نیچے گرا دیتے ہیں کہ آقا تشریف لا چکے ہیں، لہٰذا میں یہاں نماز نہیں پڑھاؤں گا، حضور ہی نماز۔ اب ذرا اندازہ کیجئے کہ اونٹنی کی آواز سنی، اس آواز کو جان گئے اور کہنے لگے کہ یہ جدہ کی آواز ہے، لہذا حضور تشریف لا چکے، مصلی سے پیچھے ہٹ گئے، تکبیر ہو چکی ہے، اقامت ہو چکی ہے، صف در صف لوگ کھڑے ہیں اور ہاتھ کانوں تک پہنچے ہوئے ہیں، مگر اس آواز کو، اونٹنی کی آواز کو سن کر مصلی چھوڑ کر پیچھے آ گئے۔ میرا انداز کو دیکھیں، اس لیے مولا علی کرم اللہ وجہہ سے جب کسی نے پوچھا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے حوالے سے، فرمانے لگے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر، اپنی جانوں سے بھی بڑھ کر، اپنے والدین سے بڑھ کر، اعزا اقربا سے بھی بڑھ کر، اور فرمانے لگے جیسے شدید گرمیوں میں ٹھنڈا یخ بستہ پانی سامنے آ جائے اور شدید پیاس لگی ہو، اس ٹھنڈے یخ پانی کو پینے سے بھی زیادہ ہم مصطفیٰ علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آقا علیہ السلام کی سچی سچی محبت نصیب فرمائے، سیرت طیبہ پر چلنے کی توفیق۔ السلام علیکم۔